ماما یہ بتائیں کہ کیا آپ صرف ایک خاص نقطہ نظر آپ کو پڑھایا جاتا تھا اور کھیل کے مواقع تھے آپ کو؟ بالکل ہمیں کھیل کے مواقع تھے، بلکہ ہماری جو ام حسان صاحبہ ہیں آپی جان، وہ ہمارے ساتھ مل کے تو کھیلتی تھیں. وہ جیسے ہی جب عصر کا وقت ہوتا تھا، یہ جو کھیل کا وقت ہوتا تھا، سارے کمروں میں چکر لگاتی تھی. اگر کوئی بچی جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ پریشان ہے، بیمار ہے، بیٹھی ہوئی ہے، تو اسے لے کے باہر آتی تھیں اور باہر آ کے تو وہ اسے اپنے ساتھ یعنی اسے ہنسی مذاق میں اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تھی اور اسے اپنے ساتھ کھلاتی تھی. اور ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ٹھیک ہے، ایک ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی بہت سی طالبات ساتھی جو ہیں، آپ کی سہیلیاں، وہ ابھی تک لاپتہ ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو آپ کے مدرسے کا رجسٹر ہے، داخلہ رجسٹر جس میں ہر ایک کا نام اور پتہ درج ہوتا ہے، اگر اس داخلہ رجسٹر کی مدد سے چیک کیا جائے کہ کون سی لڑکی اپنے والدین کے پاس ہے اور کون سی نہیں ہے، کیا اس طریقے سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی لڑکیاں ابھی تک لاپتہ ہیں؟ ہمیں ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا یہ آپ کا ایک سجیشن ہے، لیکن یہ کہ ہمیں اس گورنمنٹ پر اعتماد نہیں ہے جو یعنی اتنے عرصے میں نہ انہوں نے صحافیوں کو آگے جانے دیا، نہ وکلاء کو جانے دیا، نہ اخباری رپورٹر کو، میڈیا کو آگے نہیں جانے دیا. ساری لاشیں غائب کر کے طالبات کو آگے پیچھے کر کے تو یہ جب لے کر گئے تو مدرسہ بالکل صاف ستھرا تھا، پلین تھا. آپ خود سوچیں کہ جہاں پر 8 دن تک جنگ جاری رہی، ایک جنگ کا میدان بنا رہا، تو وہ مدرسہ بالکل صاف ستھرا ہے، اس کے راستے میں کوئی آڑ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے ہمیں ایک آفس دکھایا جہاں پہ انہوں نے گنیں رکھی ہوئی تھیں، تو وہ آفس وہاں پر ہمارے سارے یعنی وہ ہمارا یعنی مین آفس تھا، لیکن ادھر ہمیں کوئی اپنی چیز جو تھی، جو ہم اپنی چیزیں ادھر رکھ کے آئے تھے، کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. کلاسز تھی. ایک اور بات جو میں آپ کے توسط سے پہنچانا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ دیکھیں، ظاہر ہم لوگ رہتے تھے، ہماری ضروریاتی زندگی کی کتنی چیزیں تھیں، لیکن ہمیں یہی ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ انہوں نے پہلے ہماری جانوں پہ لوٹ مار کیا، اب وہ ہماری چیزوں پہ لوٹ مار کر رہی ہے. فاطمہ، میرا آپ سے سوال یہ کہ اب آپ ابھی بہت آپ کی چھوٹی عمر ہے، اب آپ مستقبل کیا اب اپنا دیکھتی ہیں؟ اب آپ چھوڑ دیں گی، کسی مدرسے میں نہیں جائیں گی، یا آپ کسی اسکول میں داخلہ لیں گی؟ آپ کیا کریں گی مستقبل میں؟ فی الحال تو میرا ذہن کہیں بھی نہیں، میں تو یقین جانے بالکل دماغ جو ہے نا بالکل کام ہی نہیں کرتا. ہماری تو یہ حالت ہوتی ہے جب ہمارے سامنے کھانا رکھتے ہیں نا تو لقمہ ہاتھ میں لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس کو منہ میں ڈالنا ہے. گھنٹہ گھنٹہ ہم سوچ میں ہوتے ہیں. ہمارے حوصلے الحمدللہ ابھی بھی بلند ہیں. جب ہم نے آپی جان کو دیکھا کہ اخبار میں انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا ہوا تھا، تو ہم بھی یہی وکٹری کا نشان بناتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جب اپنی بہنوں کی لاشیں اپنے سامنے دیکھی ہیں، اپنے بھائیوں کی لاشیں اپنے سامنے دیکھی ہیں، تو اب تو اور ہی موت کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا. جلال صاحب، آخری سوال، جامعہ حفظہ کا کیا مستقبل؟ یہ اسلام آباد میں اپنی جگہ پہ رہے گا یا اس کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ تو ابھی تک طے نہیں ہوا کہ اس کا مستقبل کیا ہے، لیکن میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 3 پلاٹس تو اس کے نیچے وہ ہیں جو منسٹری آف ایجوکیشن کو الاٹ ہوئے تھے، جہاں پر آڈیٹوریم بننا تھا، جہاں پہ لائبریری بننی تھی، ہال بننا تھا، ریسورس سینٹر آتھرز کے لیے بننا تھا. اس پر ناجائز قبضہ کیا رشید غازی صاحب نے، حالانکہ ہمارے امپلائی تھے منسٹری آف ایجوکیشن کے. جی ہمارا سر وقت ختم ہو گیا ہے. آخر میں جلدی 2-3 ای میلز آپ کو پڑھ دوں. یہ فرحین رضوی نے میری لینڈ USA سے ایک ای میل لکھی ہے کہ عبدالرشید غازی پاکستان کے غدار تھے، ان کو آپ ہیرو نہ بنائیں. سید نقوی صاحب نے لکھا ہے کہ عبدالرشید غازی غلط تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا صحیح ہوا. محمد عامر اعجاز یہ کہتے ہیں عبدالرشید غازی ہمارے ہیرو ہیں، وہ شہید ہیں، اور اگر ان کا آئندہ کوئی بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس کا نام عبدالرشید غازی رکھیں گے. اور رضی چودھری نے کینیڈا سے لکھا ہے کہ لال مسجد میں آپریشن حکومت کا انتہا پسندانہ اقدام ہے. اس حکومت نے لال مسجد سے اسلحہ نکال کر دکھا دیا، لیکن 12 مئی کو ہم نے ایسا ہی بہت سا اسلحہ کراچی میں بھی دیکھا تھا، وہ کب برآمد ہوگا؟ حامد میر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.